اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول محاسمہ کے اصول میں اثبات توحید جاری ہے اور اس میں شرک پر بات ہو رہی ہے۔ شرک فی العلم کا ذکر ہو چکا ہے، آج شرک فی التصرف کا ذکر کریں گے۔ درس قرآن سے پہلے یہ اصول نہایت ضروری ہے۔ فہم قرآن میں انتہائی آسانی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی عظمت اور اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ آج شرک فی التصرف پہ بات کریں گے۔ شرک فی التصرف یہ ایک اصطلاحی لفظ وضع کیا گیا ہے۔ تصرف میں ملکیت، مالکیت، خلق، امر، تدبیر، قدرت، ربوبیت، زندگی، موت سب داخل ہے۔ جب بھی ان آیات میں ان سے متعلق کچھ ذکر ہوگا تو اسے تصرف کہا جائے گا۔ قرآن اس پر لفظ قدرت، صفت قدرت کا اطلاق کرتا ہے کہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، امر بھی ہے، مدبر بھی ہے، قادر بھی ہے، رب بھی ہے۔ ان سب کے لیے ایک جامع لفظ رکھا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارکہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ توحید ہے کہ صرف ایک اللہ کی قدرت کو تسلیم کرو گے، اس کا اختیار مانو گے۔ قادر تو انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مالک بھی کہا جاتا ہے، ملیک بھی کہتے ہیں، امر بھی انسان کی صفت میں ہے، اسے اشتراکی لفظی کہتے ہیں۔ صفت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے یہ صفت نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ کر مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ اختیار کو لیجئے، اختیارات میں شرک کس طرح ہوگا؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہو، نبی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جن ہو، زندہ ہو، مرا ہوا ہو، اس کو نفع و ضرر کا اختیار مند کہنا، تمام کاموں میں اللہ کے ساتھ اختیار مند سمجھنا، یہ کہنا کہ تمام عالم کی تدبیر کرتے ہیں یہ لوگ، بعض کا کہنا ہے کہ پیدائش بھی کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں عقیدہ شرک فی التصرف۔ غیر اللہ کے لیے اختیارات اس طریقے سے ثابت کرنا۔ اس کے معنی دو عنوانات سے کریں گے، ایک کو عنوان اثبات کہیں گے، دوسرے کو عنوان نفی کہیں گے۔ اب جو اثبات ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے تصرف ثابت کرو گے تو اس کے لیے بہت سے تعبیرات ہے۔ کبھی حرف لام آتا ہے، للہ ہے، ہر چیز للہ، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ کبھی لفظ مالک آتا ہے، لفظ ملیک آتا ہے، لفظ ملک آتا ہے، لفظ ملکوت آتا ہے، لفظ حکم آتا ہے، لفظ خلق آتا ہے، لفظ امر آتے ہیں۔ یہ تمام آیات جمع کیجئے جن میں یہ اثبات ذکر ہو۔ 38 آیات میں للہ، لہو لفظ آتے ہیں۔ لام کا معنی ادھر ملکن، ملکن، اختیارات، بادشاہت اللہ کی ہے۔ ایک عبارت مالکن ہے، مالک یوم الدین، اللہ مالک الملک، ملیک بھی آتا ہے، انک ملیک مقتدر، ما تشاء من امر یکون۔ ملیک کیا ہے؟ مکمل اختیار مند۔ لفظ ملک اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لہو ملک السماوات والارض، مالک الملک، ملک السماوات، لہ الملک۔ دنیا و آخرت میں اس کی بادشاہی ہے، انسانوں کی طرح بادشاہی نہیں بلکہ بادشاہی اختیار کی ہے۔ لفظ ملکوت بھی ثابت ہوتا ہے، ممن بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی کس کی ہاتھ میں ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ حکم لفظ بھی آیا ہے۔ کبھی شرک فی الحکم جو ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی تصرف قدرت میں داخل ہے، ربوبیت میں بھی داخل ہوتا ہے، کبھی الوہیت میں داخل ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، لہ الحکم، فالحکم للہ واللہ یحکم۔ حکم کیا ہے؟ اختیار اللہ تعالیٰ کا۔ حکم تکوینی کہتے ہیں۔ تکوینی کیا ہے؟ اس کائنات میں اختیارات چلانا، تصرف کرنا، سورج غروب نمودار ہونا، چاند تارے پودے پیدا کرنا، بارشیں برسانا، اس پر زمین تازہ کرنا، ان سب کو تکوینی احکام کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس طرح احکام تشریعیہ بھی ہے، سورہ شورى میں اس پر بحث کی جائے گی، اس میں بھی حکم ذکر کیا جائے گا۔ شورى 21 نمبر آیات میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الذین ما لم یأذن بہ اللہ۔ شرک کہا گیا ہے یہاں، اللہ کی طرف سے یہ بنائے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کی ضرورت ہوگی۔ دلیل تو یا قرآن سے دیا جائے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحلیل تحریم نہیں کی ہے، وہ بھی صرف وہی لائے ہیں
اب قرآن سے بھی دلیل نہ ملے اور حدیث سے بھی نہ ملے اور کوئی اپنی طرف سے کہے یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ ثواب ہے، یہ عذاب ہے، یہ احکام تشریعیہ ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب کسی نے کہا بغیر قرآن و حدیث کی دلیل سے کہ فلاں بدعتی ہے، یہ شرک فی الحکم ہے کہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس طریقے سے اس بات کیا ہے۔ دوسرا طریقہ نفی کا ہے، نفی تصرف غیر اللہ سے۔ اس نفی میں 3 طریقے ہیں، ایک تو بالخصوص اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، دوسرا طریقہ سارے معبودان من دون اللہ سے ہے، تیسرا طریقہ تمام مخلوق سے نفی۔ خاص کر یہ تصرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے، دنیا میں بنائے گئے معبودوں کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوق کے یہ اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ ہے طریق توحید۔ جو آیات جمع کیے ہیں اس میں نبیوں کے ذریعے نفی، سورہ مائدہ 25 نمبر آیات میں قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، سورہ مائدہ 41 نمبر آیات میں فلن تملک له من اللہ شیئا، سورہ اعراف 188 نمبر آیات میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، سورہ یونس 49 نمبر آیات میں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ 7 میں لگا ہے، مگر یہ استثناء منقطع ہے، بغیر اس کے بھی کلام پورا کیا ہے۔ سورہ جن میں 21 نمبر آیات میں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، 21 نمبر آیات یہاں الا ما شاء اللہ نہیں ہے، لا املک اختیار نہیں رکھتا نفع و ضرر کا، یہ نفی بالخصوص انبیاء سے ہے۔ اس طرح لوگوں نے آلہہ بنائے ہیں کہ یہ ہمارے نفع و ضرر کی اختیار رکھتے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد پر ہمیں برکات دیتے ہیں، فائدے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں، فلاں بیماریوں کے ذمہ دار ہے۔ اس عقیدے کے بارے میں سورہ رعد 16 نمبر آیات میں ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، سورہ اسراء 56 نمبر آیات میں ہے فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، سورہ فرقان 3 نمبر آیات میں ہے ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہاں چیز ذکر کیے، نفع، ضرر، موت، حیات، باس بعد الموت، سورہ سبا میں 22 نمبر آیات میں لا یملکون مثقال ذرہ، کہ ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے، ذرہ بر اختیار نہیں ہے ان لوگوں کا، نہ ان کا حصہ کوئی ہے، یہ عمومی نفی ہے۔ تمام معبودان من دون اللہ کے بارے میں جو آتے ہیں لا یملکون ما یملکون، اختیار نہیں ہے، کیا مانگتے ہو ان سے۔ تیسرا مقام تمام مخلوق کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں، تصرف الہی نہیں، سورہ مائدہ 17 نمبر آیت میں فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ وہ ہستی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فوت کرنے والا ہے اور تمام زمین و آسمان والوں کو بھی مارتا ہے، کوئی ہے اس جیسا؟ کوئی نہیں ہے۔ عمومی بھی ارشاد ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، إِلَّا هُوَ نفی عموم ہے، نفی تصرف کے لیے کبھی لفظ اغنا بھی آتا ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، سورہ ہود 101 نمبر آیت میں، یا سورہ یونس 23 نمبر آیت میں تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اغنا یغنا آیا ہے۔ اغنا کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہ کرنا، بے حاجت کرنا، کبھی فائدہ دے کر بے حاجت بنا دیتا ہے، کبھی اغنا اسے بھی کہتے ہیں کہ مصیبت دور کرتا ہے، کسی کو حاجت نہیں رہتا۔ پھر اغنا میں یہ دونوں باتیں مستعمل ہوتے ہیں۔ دوسرا کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی بالکل نہیں کر سکتا۔ خلق کی نفی 15 بار ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ خلق کوئی دوسرا کر سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں ہے کہ نہیں کر سکتا۔ امر کی نفی ذکر ہے یاسین لیس لک من الامر شیئا، امر کیا ہے؟ تصرف الوہیت کا، الا لہ الخلق والامر۔ حدیث اس بارے میں بہت زیادہ ہے جس میں واضح کیا جا چکا ہے کہ اختیار نفع و ضرر کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے مقام پر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، ان سے عمومی و خصوصی خطابات کیے، اے قریش، اے فلاں قبیلے، اے خالہ، اے صفیہ، اے بیٹی فاطمہ، سب سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے میں دور نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیچھے سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت شروع کی کہ اے نوجوان، سوال کرنا ہو اللہ سے کرو، مدد چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ رواہ الترمذی۔ ایک عقیدہ سکھایا جسے ایمان کہتے ہیں کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کوئی پیدا دینا چاہے وہ نہیں دے سکتے ماں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو۔ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں ختم نہیں کرنا چاہے، لم یضروک بشیء الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، تقدیر پر عقیدہ رکھیے۔ الاقوال علماء فی نفی تصرف عن غیر اللہ فقہ میں بھی موجود ہے، ابن جوزی، ابن قیم کے اقوال، شیخ عبد القادر جیلانی کے قول
وہ 28 اہل تشیع کی جماعتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک اہل تشیع کی کچھ جماعتوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ اعوذ باللہ تقدیر کا مسئلہ 12 اماموں کی سپرد کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہ تقدیر کا مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بعض ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ سے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تصرف چلاتا ہے، اختیارات میں شریک ہے، تو یہ عقیدہ بالکل کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے ہیں۔ آگے انشاءاللہ شرک فی الدعا کے بارے میں بات کریں گے، بس تصرف کے لیے اتنا ہی بس برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر قسم سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔